بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک پاکستان کے حالات جس نہج پر آ چکے ہیں اور اب جو صورتحال جس کا کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جس میں ایک طرف ہمارے ایک اخلاق کا کردار کا بحران ہمارے سامنے ہے۔ اسی ہفتے کے چند واقعات ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، اور ان میں سے بھی خاص طور پہ جو جب لاہور گجرانوالہ موٹر وے کے اوپر جو واقعہ ابھی گزشتہ دنوں پیش آیا ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات ارد گرد سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ، فریب، دغا، مکاری، عہد کی خلاف ورزی، اور یہ چھوٹے لوگوں سے لے کر تو اعلیٰ عہدیداروں تک جس طرح یہ چیزیں اب رچ بس گئی ہیں اور معاشرے کی گویا اقدار سی بن گئی ہیں، تو یہ ہمارے اخلاقی بحران کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جو اس وقت ہمارے معاشی حالات ہیں، پھر اس پر مستضاد جو سیاسی افراتفری کی صورت ہے، اور جو بھی ارد گرد کی صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں ہماری جو ناکامیاں ہیں اور کسی قدر نالائکیاں بھی ہیں اہل اقتدار کی، یہ سب صورتحال جو ہے وہ ایک مایوس کن نقشہ ہمارے سامنے لے کے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایک جسے کہتے ہیں فیلڈ اسٹیٹ کا تصور ابھر کے سامنے آتا ہے۔ کبھی ہمارے اچھے دن بھی ہوا کرتے تھے اور پاکستان کے بارے میں بڑی توقعات تھیں، صرف اپنے ہی ہم لوگوں کو ہی نہیں، ملک کے رہنے والوں کو ہی نہیں، باسیوں ہی کو نہیں، بلکہ یہ کہ دیگر لوگ بھی، غیر ممالک میں بسنے والے لوگ بھی پاکستان کے بارے میں بڑی خوش امیدی میں جو ہے وہ مبتلا تھے۔ لیکن یہ کہ صورتحال یکسر اب پلٹا کھا چکی ہے، اور نقشہ بڑا مایوس کن ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے۔ تو اس پر مختلف جو بھی سوچنے والے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ کیسے پہنچ گئے، کیوں پہنچ گئے، کیا وجوہات ہیں اس کی، کیا اسباب ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اس میں بہت سی آراء آتی ہیں، لیکن دو آراء بہت ہی جو ہے وہ زیادہ اکثریت کی آراء دو ہی صورتوں میں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ سب ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، اور یہ ہماری نالائکیاں ہیں، اور ہماری غفلت ہے، اور ہماری عمل کی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ملک اس صورتحال سے دوچار ہے۔ اور ایک دوسری سوچ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ ایک پاکستان کے خلاف ایک عالمگیر سازش کا تانا بانا بنا گیا ہے، اور یہ سہج سہج درجہ بدرجہ ہمیں چلا کر یہاں پہ پہنچایا گیا ہے۔ تو بہرحال اصل مسئلہ تو جو بھی ہو، سبب وہ ہم خود ہوں یا کوئی ہو، اس وقت تو اس صورتحال سے نکلنا اور اس کا علاج اور اپنے لیے کوئی بہتری، کوئی امید کی صورت پیدا کرنا، اور اس کے حوالے سے کوئی کسی لائحہ عمل کا سامنے آنا، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ پہلے ایک درست تجزیہ اور حقیقت جو ہے وہ پوری طرح معلوم ہو جائے، اپنی بیماری کا پتہ چلے، اور تاکہ اس کا صحیح طرح سے علاج بھی ممکن ہو سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا وقت لے کر، تھوڑا اپنا وقت لگا کر، تھوڑی اپنی توجہ مرتکز کر کے پاکستان کے وقوع پذیر ہونے یا اس سے پہلے کے حالات، یا جو اس کا جو پاکستان کا جو پس منظر ہے، اس کو ہم پوری طرح نگاہوں کے سامنے لے آئیں، اور ان سارے حالات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور ان مقاصد کو سمجھ لیں کہ جو پاکستان بنانے کے پیچھے کار فرما تھے، ان جذبات کو اور محرکات کا اچھی طرح تجزیہ کر لیں۔ تو پھر رفتہ رفتہ اپنی تاریخ کا جائزہ لے کر ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ اس میں ہمارا کتنا دخل ہے، اور یہ کہ جن کو ہم نے اپنا ہمدرد سمجھا تھا ان کا کتنا دخل ہے۔ یہ ساری چیز سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا تاریخ کے جروکوں میں سفر کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہندوستان، متحدہ ہندوستان، اور جس کو متحدہ ہندوستان بنانے میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ حصہ مسلمانوں کا ہے، وہ اس سے پہلے تو کبھی ہندوستان شاید کوئی کچھ عرصہ اشوک کے دور میں متحدہ رہا ہو، وگرنہ یہ کہ یہ تو مختلف نوابوں کی اور جو بھی ان کے راجے تھے، ان کی راج دہانیاں تھیں، یہ کبھی متحدہ ہندوستان کے طور پر رہا نہیں، ایک ریاست کے طور پر متحد نہیں رہا۔ تو یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے اس ہندوستان کو طویل عرصے تک متحد رکھا۔ تو پھر وہ مسلمان ہی کیوں سب سے پہلے اس ہندوستان کو تقسیم کرنے کے در پہ ہو گئے، اور اس سے جو ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا محمد علی جناح قائد اعظم کی قیادت میں۔
تو اس کا پس منظر کیا تھا، کیا اسباب تھے، کیا جو حقائق تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اس چیز پر مجبور کیا کہ وہ اپنا پورا حصہ چھوڑ کر ایک بہت ہی حقیر حصے پر راضی ہو جائیں۔ حقیر اس معنی میں کہ حجم کے اعتبار سے اور جو بھی جغرافیہ ہے اس کے اعتبار سے پورے ہندوستان کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا سا ایک حصہ لے کر مسلمان اپنے لیے ایک چھوٹے سے حصے پر قناعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، اس کی کیا اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ اس وقت کے زمینی حقائق کیا ہیں؟ تو ہم نے حکمرانی تو کی جیسی بھی کی، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب انگریز آ گئے تو انگریزوں نے یہاں پر اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے جو کام کیے ہیں، بہت سے کام کیے ہیں، ان میں سے ایک کام بہرحال ان کا جان بوجھ کر جو کیا ہوا کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کے بیج بوئے ہیں، اور اسی وقت کے بوئے ہوئے بیج ہیں جن میں سے ایک بابری مسجد کا قضیہ بھی ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس طرح کی بہت سے حرکتیں ہیں جو انگریزوں نے کی ہیں، اور ان میں سے ایک حرکت یہ بھی تھی کہ انہوں نے ہندوؤں سے انہوں نے کوئی خطرہ اس لیے نہیں محسوس کیا کہ ہندو پہلے بھی محکومی میں تھے، مسلمانوں کی محکومی میں تھے، اب وہ انگریز کی محکومی میں آ گئے تھے، تو اس سے ہندو نے کوئی بہت بڑا فرق محسوس نہیں کیا، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، اس لیے کہ ان سے حکومت چھنی تھی۔ تو انگریز نے مسلمانوں کو ہدف پہ رکھا اور ہندوؤں کو سہولتیں بہم پہنچائیں آگے بڑھنے میں اور اٹھانے میں، اور اچھے عہدے ان کو دیے۔ تو اس کی وجہ سے ہندوؤں کو ایک سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو گیا، ان کی ایک سماجی برتری بھی ہو گئی، تعداد میں وہ پہلے ہی سے زیادہ تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بن کے جب انگریز نے یہ ٹھانی کہ وہ اب ہندوستان کو آزاد کر دے گا اور واپس انگلستان کو پلٹ جائے گا، تو اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خطرہ انہوں نے اپنے لیے محسوس کیا کہ اگر انگریز چلا جائے گا، اور جو بھی اس وقت انگریز نے ہندوستان میں جو 1935 میں جو اسمبلیاں وغیرہ بھی بن گئی تھی الیکشن کے نتیجے میں، تو اگر اکثریت ہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا حکمرانی کا تو اس میں تو ہمیں تو کوئی حصہ نہیں ملے گا، یعنی بالادستی جو ہے وہ ہندو کو حاصل ہو جائے گی کیونکہ وہ اکثریت میں ہے۔ تو ایک تو مسلمانوں کو اندیشہ یہ تھا کہ حکومت میں ہندو آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ تھی جسے مسلمان بھگت رہے تھے اور جس میں سے عامت المسلمین گزر رہے تھے، وہ تھے ہندوؤں کا معاشی غلبہ، اور وہ کاروبار میں جس طرح چھا رہے تھے، اور یہ کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر جس طرح پیچھے دھکیلا جا رہا تھا، اس کا مشاہدہ جو ہے وہ اس وقت کی معاشرہ بھی کر رہا تھا۔ ہاں، ہمارے اس وقت کے وہ لوگ جو معاشرے سے کٹے ہوئے تھے، خاص طور پہ جو انگریز کے خلاف جو حکمت عملی بنی تھی کہ ہم نے کاف کی زندگی بسر کرنی ہے اور معاشرے کا حصہ بن کے نہیں رہنا ہے، اور گویا غاروں کی صورت، یعنی ایک طرح سے بالکل کٹ کر اور معاشرے سے الگ تھلگ رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ خاص طور پہ علماء کے حلقے میں یہ سوچ، اور علماء میں بھی جو ہمارا دیوبند کا حلقہ ہے اس کے اندر یہ سوچ بڑی راسخ تھی۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو مسائل درپیش آ رہے تھے ہندوؤں سے، ان کا احساس وہاں علماء کے حلقے میں پوری طرح نہیں ہو رہا تھا، اگرچہ کہ ایک موقع پہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ابنائے وطن جو ہیں، یعنی ہندوستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں، اشارہ ان کا ہندوؤں کی طرف تھا، ابنائے وطن، یہ جو ہیں یہ جب ہمارے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے رویے اور ہوتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں اور کاروبار میں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو گویا ان کو تو کچھ اندازہ ہوا تھا اس بات کا، لیکن بالعموم دینی طبقے کے اندر اس چیز کا شعور نہیں پیدا ہوا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو عوام تھے اور عامت الناس تھے وہ ان مسائل سے گزر رہے تھے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ اگر ہندوؤں کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کا کس درجے جو ہے وہ معاشی استحصال ہوگا۔ اگر بالکل عام سے الفاظ استعمال کیے جائیں تو گویا مسلمانوں کو بس کچرا اٹھانے کے کام کے لیے رکھ لیا جائے گا، اس سے زائد کوئی چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے شاید باقی نہیں بچے گی۔ اچھا، پھر بات یہیں پہ نہیں ختم ہوتی تھی، بلکہ اس سے آگے ایک سماجی شناخت کا بھی مسئلہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو خاص طور پہ آپ دیکھیں نا کہ اردو زبان کے تحفظ کی باتیں جو ہوتی تھیں، تو ایک ہمارا ظاہر ہے ایک ورثہ ہے
ہمارا اپنا ایک ادب ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہماری کچھ سماجی روایات ہیں، تو اس چیز کا بھی خطرہ تھا کہ یہ ساری چیزیں مٹا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، ہمارے تمام نشانات جو ہے وہ غائب کر دیے جائیں گے، اور ہماری زبان مٹا دی جائے گی، ہمارا کلچر مٹا دیا جائے گا، اور شاید ہمیں مسلمان سے ہندو بننے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ وہ خطرات و خدشات تھے جو اس وقت مسلمان محسوس کر رہے تھے، اور یہ ان چیزوں کو بالآخر یعنی قائد اعظم کو بھی جو ہے اس کا احساس ہوا کہ مسلمانوں کے یہ خدشات و خطرات بجا ہیں، یہ بے جا نہیں ہیں۔ ابتداءً تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہندوؤں کے اندر رواداری پیدا ہو جائے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ یہ ناقابل اصلاح قوم ہے ہندو، تو اب وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے، اور چونکہ جیسے ہمدرد ہوتا ہے، درد ایک تھا، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے ان کو اپنا رہنما ماننے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا، کوئی وقت نہیں لگایا، بلکہ فوری طور پر ان کو باوجود اس کے کہ ان کی زبان عام مسلمانوں کی سمجھ میں نہ بھی آتی ہو، لیکن انہوں نے انہیں اپنے سر پہ بٹھا کے اور ان کے لیے قائد اعظم ان کو بننے کا موقع فراہم کر دیا۔ اور اب وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی یہ جو اجتماعی سوچ تھی اور اجتماعی سیاسی شعور تھا، اور جس کو آواز یا جس کو الفاظ قائد اعظم نے دیے تھے، یہ اس وقت کی صحیح ان حالات کی صحیح جو ہے وہ نبض شناسی تھی۔ آج اگر آپ بی جے پی کے ایجنڈا دیکھیں اور مودی کا ہندوستان دیکھیں، تو یہ ساری باتیں اب حقیقت بنتی نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ پاکستان نہ ہوتا تو یہ پورے خطے سے اسلام اور مسلمان اور ان کے خاتمے کی یعنی اس وقت صورت ہو رہی ہوتی، اور پاکستان کے ہوتے ہوئے بھی اب بھی یعنی اس ہندوستان سے اسلام کے اثرات کو مٹانے کا ایجنڈا وہ بی جے پی لے کر آگے چل رہی ہے۔ تو یہ گویا بی جے پی تو اس کو اب یہ سیاسی چہرہ نصیب ہوا ہے اس سوچ کو۔ تو ایک جو سوچ گاندھی دے رہے تھے یا جس کو وہ ایڈوکیٹ کر رہے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ڈیسیو کر رہے تھے، تو وہ سوچ ظاہری تھی، وہ سطحی تھی، وہ اوپر تھی، جس سے ہمارے بعض مسلمان رہنما تاثر لے کر گاندھی کے سحر میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن جو اصل زیر سطح جو کھچڑی پک رہی تھی یا جو لاوا ابل رہا تھا، وہ ہے کہ جو اب بی جے پی کی صورت میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر کھڑا ہے۔ تو یہ تو ایک مسلمانوں کو اپنی شناخت کے اعتبار سے، اپنی معاشی جو بھی ایک استحصال کا خوف تھا اس کی وجہ سے، اور غلامی اور ہندوؤں کے سیاسی جبر کا جو خطرہ انہوں نے محسوس کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے قناعت کرنا قبول کر لیا ایک ہندوستان کے چھوٹے سے حصے کے اوپر، اور اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ یہ تو یعنی یہ بھی ایک پہلو ہے جو ہمارے سامنے ابھی تک آیا ہے، جو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خوف کا عنصر اور خطرے کا عنصر اور خدشے کا عنصر غالب ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، یعنی صرف یہی ایک جذبہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ کچھ اور جذبات بھی تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 1924 میں جب خلافت کا خاتمہ ہوا ہے، تو خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی باقی مسلمان دنیا جو ہے اس میں کوئی خاص رد عمل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ خود ترکی نے تو خود ہی اپنے ہاتھ سے کمال اتا ترک نے جو ہے وہ خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب دنیا کے اندر بھی وہ ویسے ہی ترکوں کے خلاف ان کے اندر ایک بغض پیدا ہو چکا ہوا تھا، اور اسی کے رد عمل میں در حقیقت اتا ترک نے خلافت کے خاتمہ اور پھر یہ کہ عربی زبان اور اسلام ہر چیز سے گویا منہ موڑ لیا تھا کہ یہ عربوں نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کی ہے۔ تو بہرحال اس تحریک خلافت کے خاتمے کا درد اگر کسی مسلمان علاقے میں محسوس کیا گیا تو وہ ہندوستان ہی کا خطہ ہے، اور یہاں مسلمانوں نے ایسی بھرپور تحریک چلائی کہ گاندھی جیسے شخص کو بھی اس تحریک کے اندر شامل ہونا پڑ گیا۔ یعنی وہ ایک گویا ایسی زوردار تحریک تھی کہ اس میں شامل ہوئے بغیر اس کو اپنی سیاست ڈوبتی نظر آئی، تو اپنی سیاست بچانے کے لیے گاندھی نے بھی تحریک خلافت میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تو تحریکیں اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں، وہ ایک دم نہیں ختم ہو جاتے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی ہے تو اس تحریک کو اور پھر اس تحریک نے بعد میں تحریک ترک موالات کی صورت اختیار کر لی تھی۔
تو اس کو ابھی کوئی 12-14 سال ہی گزرے تھے وہ تحریک ختم ہوئے تو اس کے اثرات ابھی معاشرے کے اندر وہ جذبات ابھی موجود تھے. گویا جو مسلمانوں کی ایک عظمت رفتہ ہے اور مسلمان جو کبھی عظیم طاقت ہوا کرتے تھے اور جس کا سودا ان کے ذہنوں میں یا ان کے اجتماعی لاشعور میں سمایا ہوا تھا، تو پاکستان کی صورت میں بہت سے لوگوں کو در حقیقت اپنے اس خواب کی تعبیر بھی محسوس ہوتی تھی. اور ہم جو ایسی باتیں سنتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آتا تھا اور وہ واگا بارڈر یا کسی بھی سرحد سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا تھا تو اس کے بعد وہ سجدے میں گر جاتا، وہ پورے جذبات سے اس کی آنکھیں بہہ نکلتیں. تو اس کے پیچھے یہ ایک قومی اور ملی جذبہ بھی تھا کہ در حقیقت پاکستان کے حصول کے ذریعے سے ہم اپنے اس یعنی جو جس گردوں کے ہم ٹوٹے ہوئے تارے ہیں اس اوج ثریا کو دوبارہ حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے. یعنی ایک پیچھے یہ ایک ملی سوچ بھی تھی، ملت کی خودی خوانی کا جذبہ بھی اس کے اندر موجود تھا. تو گویا ایک اس کو ہم ایک مسلمان ملت کے جذبات پر قیاس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی تھی اور وہ بھی بہت اہمیت کی حامل تھی، اور وہ یہ کہ بہرحال جب یہ مغربی اقوام نے آ کے مسلمانوں کے اوپر اپنے پنجے گھاڑے ہیں تو استحصال بھی ہوا ہے، لوٹ کھسوٹ بھی ہوئی ہے، یہ سب کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغرب کے جو بھی تہذیب و تمدن تھا وہ بھی یہاں پہ چلا آیا. اس میں بری باتیں بھی تھیں، بہت سی بری باتیں بھی ہوں گی، اس میں اچھی باتیں بھی تھیں، اگرچہ کہ ہمارے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو آج بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ مغرب کی ہر شے بری ہے، اس کو اٹھا کے بھاڑ میں جھونک دینا چاہیے اور اس کو جدیدیت کا لیبل لگا کے اس کو رد کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے صرف علماء کے اندر اس طرح کی سوچ کے حامل لوگ نہیں ہیں، بلکہ بدقسمتی سے علماء میں کم اور وہ لوگ جو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ مذہب کی طرف آتے ہیں اور مذہب کا گہرائی سے مطالعہ ان کا نہیں ہوتا ہے. وہ بیسیکلی سوشل سائنسز کے لوگ نہیں ہیں، وہ ریلیجیس فیلڈ کے لوگ بھی نہیں ہیں، وہ مطالعہ بھی ان کا اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہاں ذہانت ہے ان میں، یہ جو ہے محنت کا جذبہ ہے، پروفیشنلز ہیں، بیسیکلی وہ نیچرل سائنسز کے لوگ ہیں، لیکن جب وہ مذہب کی طرف آتے ہیں تو وہ جس طرح سائنس میں ہر شے بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہے، کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا، تو اسی طرح وہ مذہب کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو وہ ان کے ہاں آل اینڈ نن لا جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. اگر آپ نے قبول کرنا ہے تو پورے کا پورا قبول کریں، تو رد کرنا ہے تو پورے کا پورا رد کریں. تو اس طرح وہ پھر مغربی تہذیب کی اور اس کو جدیدیت کا ایک لیبل لگا کے ہر شے کو رد کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک معتدل سوچ ہمیشہ رہی ہے، اس سے ہٹ کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ مغرب کی ساری باتیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جن کو رد کر دیا جائے. ان میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، کچھ بری باتیں بھی ہیں. یہ پک اینڈ چوز کا مسئلہ ہے، جو اچھی چیزیں ان کو لے لیا جائے، جو بری باتیں ہیں ان کو رد کر دیا جائے. تو اس میں جو خاص طور پہ علامہ اقبال، دیکھیں جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو قائد اعظم کے ساتھ برابر، بلکہ بعض اعتبارات سے قائد اعظم کے بھی رہنما کے طور پر ہم علامہ اقبال کو لے کے آتے ہیں کہ خود، اور یہ بات خود قائد اعظم نے فرمائی بھی ہے کہ مجھے جو ساری انسپریشن ہوتی ہے وہ علامہ اقبال کے خیالات سے ہوتی ہے. اور ایک موقع پہ تو یہ بھی کہا کہ اگر مجھے ملک آزاد ہو جاتا ہے اور وہاں پہ حکومت کی آفر ہوتی ہے، یعنی وہ خود جو ہے وہ وزیر اعظم یا صدر بننا ہو ایک طرف اور دوسری طرف اقبال کا ورک ہو، کام ہو، تو میری چوائس یہ ہوگی کہ میں اقبال کی چیزیں پڑھوں بجائے اس کے کہ حکومت میں آؤں، حکمران بنوں. تو یعنی اس درجے قائد اعظم محبت کرتے تھے علامہ اقبال سے. تو علامہ اقبال کی اپنی سوچ تو ویسٹرن سویلائزیشن کے حوالے سے یہی تھی کہ جو اس کا انر کور ہے وہ قرآنی ہے. وہ انر کور جو جسے وہ قرآنی کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت ہے کیا؟ وہ یہ ایک بات تو یہ ہے نا کہ توہمات پر اور قیاس پر اور اندازوں پر علم کی بنیاد نہ رکھو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور بلکہ علم کی بنیاد جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے سنا، جو آپ کے آواز کی گرفت میں آیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، وہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ مغرب نے جو انسانی حقوق کا جو تصور دیا ہے، اور خاص طور پر حریت، اخوت و مساوات، یعنی انسانی آزادی، غلامی سے نکال کر آزادی. اور غلامی صرف یہ غلامی نہیں ہوتی کہ انگریز آ گیا، غلامی یہ بھی غلامی ہے آپ کے اوپر آپ ہی کے خاندان کا کوئی شخص بالجبر حکمران ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہ باس از آلویز رائٹ ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ ذل اللہ فی الارض ہو گیا ہے.
اور وہ آپ کو اگر جب تک کفر کا حکم نہ دے تو آپ پر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہ بھی ایک غلامی کا تصور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک گورنر کی جو ہے وہ صرف اس وجہ سے سرزنش کی تھی کہ انہوں نے اپنے جو رہائش گاہ کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی تھی، اور انہوں نے وہاں سے قاصد مدینے سے بھیجا تھا کہ پہلے جا کے اس کو آگ لگانا جو اس نے 4 دیواری بنائی ہے، اور پھر اس سے پوچھنا کہ لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا اور تم نے ان کو کب سے غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تو یعنی اتنی سی قدغن بھی غلامی کی علامت ہے۔ تو جو خود ہمارے حکمرانوں نے جس طرح حکمرانی کی تھی تو وہ بھی تو غلامی کی صورتیں تھیں، جسے آج ملوکیت کہا جاتا ہے، بادشاہی کہا جاتا ہے۔ تو انسانیت نے اس بادشاہی سے جو آزادی کے لیے قربانیاں دیں، جسے ہم انقلاب فرانس کی صورت میں جانتے ہیں، تو در حقیقت یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ غلامی سے کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ تو یہ اسلام سے ہمانگ جذبہ ہے۔ اور یہ جو اب نظام بنایا ہے، اگرچہ کہ اس میں کچھ چیزیں غلط بھی آ گئی ہیں اور اس کی میں وہ سیاہی بھی گھول دی گئی ہے شرک کی، لیکن یہ کہ بہرحال یہ جمہوری نظام کے اندر جو عامت الناس کو جو حیثیت دی گئی ہے، تو یہ اس حریت کا بہت بڑا جو سبق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا اس کا مظہر ہے۔ اسی طرح انسانوں کے درمیان ہمدردی، بھائی چارہ، ان کے حقوق کا برابر ہونا، اور المسلم و کفل لکل مسلم، اور یہاں پہ پوری انسانیت کے لیے اس طرح کے جذبات کا رکھنا، یہ بھی در حقیقت ہم مسلمان ان چیزوں سے دور ہٹائے تھے تو مغرب نے واپس ان کی بازیافت کی ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، اولاد آدم ہیں، اور انہوں نے اس فطرت سے جو دوری ہو گئی تھی اس کی طرف ایک واپسی کا سفر شروع کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ انسانی یعنی مساوات سے آگے اخوت، یعنی یہ خاص طور پر ان کی رفاہ عامہ کے اور یعنی کمزور لوگوں کی جو ہے مالی مدد کرنا اور ایک ویلفیئر سٹیٹ کا تصور، یہ جو مغرب میں یہ جو چیزیں ابھری ہیں تو یہ گویا اسلام ہی کی دین ہے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے ایک نئی صورت میں وہ سامنے آیا، اور مسلمان اسے بھولے بیٹھے تھے۔ تو بہت سے مسلمان مفکرین اس عرصے میں، آپ کو معلوم ہے مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال خود ہیں، پھر ابوالکلام آزاد ہیں، ان کے بعد جو ہے نا وہ مصر میں حسن البنا ہیں، اور پھر ادھر ہندوستان میں مولانا مودودی ہیں، پھر مصر کے سید قطب ہیں، اور اس طرح یہ جو مختلف شخصیات جو ہیں، انہوں نے اسلام کے اس تصور کو، نظام عدل اجتماعی کے تصور کو دوبارہ اجاگر کیا، اس کو یعنی سامنے لے کے آئے، بتایا کہ اصل اسلام تو یہ ہے، اس کو قائم کرنا، حکومت الہیہ قائم کرنا، یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو جہاں پہ وہ خوف کا ایلیمنٹ تھا یا خدشات و خطرات کا دخل تھا، تو وہاں پہ یہ 2 چیزیں بھی ذہن میں رکھی، ایک قومی و ملی جذبہ بھی تھا، اپنی عظمت رفتہ کا حصول، اور اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کی ایک یوں سمجھیے یہ ایک رومانویت یہ بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی مثبت جذبہ، یعنی احیاء اسلام کا جذبہ، اور اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کا جذبہ، اور اسلام کے لیے جو ہے ایک پاکستان کو ایک ایسی جو ہے تجربہ گاہ بنا دینا کہ جس سے دیکھ کر دنیا باقی جو ہے وہ اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکے، یہ گویا ایک مینارہ نور ہو جائے سارے جہان کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے، یہ ایک لائٹ ہاؤس بن جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی مؤثر بڑا جسے کہتے ہیں قوت والا ایک محرک اس سارے عمل کے پیچھے تھا، اگرچہ کہ یہ بہت ہی دبا ہوا معدوم سا تھا، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پہ تھا۔ اور جب پاکستان بنا ہے تو بڑی مضبوط تحریک اس جذبے کی حامل ہندوستان میں موجود تھی، جماعت اسلامی اور بہت سے دیگر لوگ اس کے علاوہ بھی جو خود مسلم لیگ میں بھی شامل تھے، لیکن اس جذبے سے معمور تھے اور ان کے ذہنوں پر یہ سوچ چھائی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ موجود تھیں کہ جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی، اتنا جوش اور ولولہ اور اس کے اندر اتنی حرکت پیدا کر دی کہ 7 سالوں کی محنت کے نتیجے میں انگریز کی مرضی کے خلاف، ہندو کی مرضی کے خلاف، گاندھی نے کہا تھا میری لاش پہ پاکستان بنے گا، اور انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو قائد اعظم کو پسند ہی نہیں کرتے تھے اور ان سے ایک درجے میں بیزار تھے اور ان کو دیکھنا بھی شاید پسند نہ کرتے ہوں۔ تو اس کے باوجود
پاکستان جو ہے وہ بن گیا اور اس ایک آزاد ملک کی حیثیت سے نقشے پر اس کا وجود جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا۔ تو یہ تو جو چیزیں تھیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور آنکھیں بند کر لے تو ٹھیک ہے، ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سی باتیں اور بھی ہیں جو لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہندو نے خود بنایا، کوئی کہتے ہیں جی انگریزوں کی ضرورت تھی انہوں نے بنایا، کوئی کہتے ہیں جی نوابوں نے اس کو بنوایا۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پیچھے یعنی اصل فیصلہ کن عامل کون سا تھا، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی جو بھی ہماری نشست ہوگی اس میں گفتگو کریں گے۔ یہ کئی نشستوں میں ہم اپنی اس گفتگو کو تمام کریں گے، اس لیے کہ اب لوگ لمبی بات سننا پسند نہیں کرتے، تو ہم اسے انشاءاللہ تعالیٰ مختلف ایپیسوڈز میں اپنے اس نقطہ نظر کو سامنے لے کے آتے رہیں گے۔ سبحان اللہ والحمد